أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلاً و سہلاً مرحبا. عید کی بہت ساری خوشیاں آپ کو مبارک ہوں. اور ابھی تو کچھ جگہوں پہ عید چل بھی رہی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں خوش رکھنے کے لیے کتنے خوبصورت مواقع لے کر آتے ہیں، اس کا اندازہ انسان کو ہوتا ہے واقعی عید کے دن پر. ماشاءاللہ 9 دن کے روزوں کے بعد اور بہت کچھ اپنے اندر ڈالنے کے بعد جب عید کے دن ہم اللہ کی رحمتوں کو دیکھتے ہیں، ہمارے ارد گرد جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے تو واقعی دل تشکر سے بھر جاتا ہے. بات یہی ہے کہ جتنی شکر والی نگاہ ہوگی اتنا ہی دل خوش ہوگا. کچھ لوگ زندگی بھر شکوے ہی کرتے رہتے ہیں، شاید ان کے نصیب میں ہی یہی ہوتا ہے. کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جس کو خوش نہیں رہنا وہ چاند پہ بھی چلا جائے گا تو وہاں بھی خوش نہیں رہے گا. وہ نہ جانے وہاں کیا کیا شکوے کرے گا، یہاں پانی نہیں، یہاں کھانا نہیں، یہاں وہ نہیں، اور دس اینڈ دیٹ. اور جس کو خوش رہنا ہوتا ہے وہ کیا کہتا ہے، الحمدللہ چاند پہ پہنچ گئے ہیں، اللہ کا کتنا شکر ہے، اللہ نے ہمیں کتنا اچھی جگہ پہ پہنچایا. تو میں اکثر اپنے ساتھ جو لوگ ہوں ان کو کہتی ہوں کہ آپ اس وقت جہاں موجود ہیں نا تو بہت سارے لوگ آپ پہ رش کر رہے ہوں گے کہ آئی وش آئی وڈ بی دیئر. تو آپ اگر اس جگہ پہ آپ کو چھوٹی موٹی کی اونچ نیچ آ رہی ہے نا تو شکر کیجئے. آپ ادھر ہیں تبھی تو آپ کو اس وقت یہ مسئلہ اور وہ مسئلہ. ایون میں نے دیکھا کہ لوگ پکنک پہ جاتے ہیں، لوگ خوش ہونے کے لیے جاتے ہیں اور وہاں شکوے شروع ہو جاتے ہیں. ہائے یہ نہیں، تھک گئے، ٹوٹ گئے، ہائے پانی نہیں ہے، واش روم نہیں ہے. تو پھر آپ تو کبھی بھی خوش نہیں رہیں گے. مثلا جیسے اب عید آئی اور عید کے موقع پہ آپ دیکھتے ہیں کہ بقر عید اور عید الاضحیٰ، اس کو کچھ بھی آپ میں کہہ لیجئے، یہ نہیں مجھے سمجھ آتا کہ ہم اس کو بقر عید کیوں کہتے ہیں، بقرہ عید کہتے ہیں، بقر کہتے ہیں کہ ابل کہتے ہیں. ہم تو بس وہی کہتے ہیں جو ہمارے بڑے شروع سے کہتے آئے اور ہمارے کانوں نے اس کو سن لیا. لیکن عموماً بقرہ عید کے موقع پہ جہاں نعمتوں کی انتہا ہوتی ہے وہاں بھی لوگ شکوے ہی کرتے ہوئے ہوتے ہیں. ہائے گوشت پکا کے تھک گئے، ہائے سنبھال کے تھک گئے، مکھیاں آ گئی، گرمی بڑی، ہائے کام کا وقت مندہ نہیں، یہ نہیں وہ نہیں. تو آپ دیکھیے تو صحیح ذرا سا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگر ایک نعمت دے دی ہے تو بہت سارے لوگوں کے پاس وہ نعمت نہیں ہوگی. آپ کیوں اپنے آپ کو پریشان کرتے ہیں؟ اور آپ کی زندگی میں یہ کیوں آتا ہے ہر وقت کہ میں ہر وقت پریشان ہوں؟ مثلا اگر آپ قربانی کے کام سے تھک گئے ہیں تو شکر ادا کیجئے، کیونکہ آپ کام کر سکتے ہیں، آپ کے اس گوشت پکانے کے لیے موجود ہے. بہت سارے لوگ تو عید والے دن بھی محروم ہوتے ہیں. کئی دل سوز ویڈیوز آپ نے بھی ادھر ادھر دیکھی سنی ہوگی کہ کیسے لوگ شیئر کرتے ہیں کہ غریبوں کو تو شاید اب بقرہ عید پہ بھی گوشت نہیں ملتا.
ہے کسی قوم کی بے حسی؟ یاد رکھیے کہ ایسے ایشوز سامنے ہی تب آتے ہیں جب کچھ نہ کچھ ریئلٹی ہوتی ہے کہ اب غریبوں کو عید کے دن گوشت نہ ملے، اور آپ کے ہمسایوں اور آپ کے سمدھیانوں کو اور آپ کے بچوں کے سسرال کو گوشت گرانے جائیں، اور سارا قیمہ آپ نے کبابوں کے لیے رکھ لیا، اور آپ نے سارا ہنٹر بیف بنانے کے لیے بون لیس رکھ لیا، چند چھچڑے اور چربی جو غریبوں کو جاتی بھی کبھی تھی تو اب بھی جاتی تو ہوگی، لیکن یہ مجموعی طور پر ہماری بے حسی کی بات ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ نعمتوں کو انجوائے کیجیے۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے ایک بڑا ریلیکسنگ سا سیشن ہے، میری اپنی خواہش سب سے پہلے اور پھر ان لوگوں کی خواہش پر، اور جزاک اللہ خیر آپ سب میں سے ہر ایک کا، بلکہ جزاکم اللہ خیر جنہوں نے مجھے میسیجز کیے کہ آپ کچھ کیجئے، چھٹیوں میں دل نہیں لگ رہا، اور روز ہم آ کر چیک کرتے ہیں کچھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، تو آپ سبھی کے لیے، یعنی یہ سیشن صرف ان کے لیے جو کچھ سننے کو بے چین تھے، اور جو بزی ہیں مصروف ہیں وہ بزی رہیں، کوئی بات نہیں، جب کبھی موقع ملے گا تو آپ بھی سن لیجئے گا۔ لیکن آج ہم دیکھیں گے کہ سیکرٹ آف ہیپینس، خوش رہنے کا راز کیا ہے۔ پھر آگے انشاءاللہ اگر آپ کا دل چاہا تو ہم اس کو ان اگلے 4 دنوں میں کنٹینیو کر لیں گے، جب تک کہ ہماری نیکسٹ منڈے سے ریگولر کلاسز شروع نہیں ہو جاتی، جو کہ قبر کا بیان کے موضوع پر ایک نیا شارٹ کورس آ رہا ہے۔ تو اس کے دوران اگر ہم سب بات کرتے رہیں اور اس کو دیکھتے رہیں تو حقیقت یہ ہے کہ خوش رہنا آپ کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو سیکرٹ آف ہیپینس پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ نے خوشی کو کچھ چیزوں میں چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ آپ سوچئے خوشی اچھے کپڑوں میں، اچھے کھانوں میں، اچھی چیزوں میں نہیں ہے، یہ سب میں ہے، شرط یہ کہ آپ کا دل خوش ہو، اور آپ کے دل کے اندر ایک شکر کی آنکھ کھلی ہو، اور آپ اس شکر کو لے کر دیکھیں۔ یعنی آپ لکھ سکتے ہیں کہ شکر کے گلاسز سے دنیا کو دیکھیں گے نا تو آپ کو دنیا خوبصورت دکھے گی، آپ کو اس دنیا میں بہت ساری نعمتیں دکھیں گی، اور اگر آپ اس کے بغیر دیکھیں گے تو وہی جو بات پہلے کہہ دی، چاند چھوڑیے آپ مریخ پہ پہنچ جائیے، آپ سورج پہ پہنچ جائیے، آپ ٹمبکٹو چلی جائیے، آپ کہیں بھی چلی جائیں، آپ خوش نہیں رہیں گی۔ تو خوش رہنا سیکھنا پڑے گا، کیونکہ ہم وقت کے ساتھ ساتھ یہ بھولتے جا رہے ہیں، ہمیں یاد ہی نہیں رہا کہ خوشی تو وہ ایک عید کا جوڑا پانے میں تھی جو نہ بہت قیمتی تھا، نہ اس پہ کوئی مارک تھا، نہ برانڈ تھا، نہ اس کے اوپر کڑھائی تھی، ایک سادہ سا جوڑا پرنٹڈ لون کا جوڑا جو عید پہ ملتا تھا، اس کی خوشی ذرا سوچئے، اور وہ ایئرنگس لینا، اور وہ چھوٹے چھوٹے پرس پکڑنا، اور شاید 10-5 روپے ہوتے ہوں گے پاکٹ میں، اور لے کر جانا کہ اب یہ کھائیں گے، ان پیسوں سے یہ لیں گے، وہ لیں گے۔ خوشی تو وہ تھی۔ آج آپ دیکھیں اعلیٰ کپڑے، قیمتی کپڑے، جوتے میچنگ، بچیاں چھوٹی پونیاں، میک اپ، جیولری، یعنی ایک بچی عید کے دن میرا خیال ہے ایک اوسط درجے پہ بھی بات کروں تو 5 سے 10 ہزار روپے کے بیچ میں چلے اس کا جوڑا اور اس کی باقی چیزیں، لیکن چہرے بگڑے ہوئے، خوشی نہیں۔ ہم نے شاید اپنے بچوں کو خوش رہنا ہی نہیں سکھایا، شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم خود خوش نہیں تھے، اور بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں جس کو ہم اپنے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ اگر آپ عید کے موقع پہ گوشت سنبھال کے تھک گئے ہیں تو سوچئے کہ وہ لوگ تو ایسے بھی ہیں جن کے پاس گوشت ہی نہیں، اور اگر آپ کے پاس اتنے مہمان آئے، آپ روز صبح عید کا دن صبح سے چائے پانی، پھر آپ نے سوئیاں بنائیں، پھر آپ نے شیر خورمہ بنایا، اور پھر اسی طرح سے آپ نے بہت ہی چائے پلائی، تو ذرا سوچئے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو عید پہ بھی اکیلے ہوتے ہیں، اور میرا لگا کہ عید کا دن سب سے زیادہ انسان کو یہ فیل کراتا ہے کہ تمہارے پاس کوئی نہیں ہے۔ سارا سال بھی انسان رہتا ہے کیونکہ عید اپنوں میں ہوتی ہے نا، ہمارے ہاں شروع سے یہ کہتے ہیں، دوستوں کا تو ٹائم ہی نہیں ہوتا عید والے دن، سب یہ کہتے ہیں ہم اپنوں میں بزی ہیں۔ اس دن پھر احساس ہوتا ہے کہ آپ کے اپنے کدھر ہیں، آپ اپنوں سے دور کیوں ہیں؟ کوئی آپ کا قریبی ہوتا آپ اس کو بلاتے، آپ کوئی آپ کے قریب ہوتا آپ اس کے جاتے، یعنی یہ ایک خاموشی کے کہہ لیجئے کہ ایک جذبات ہوتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ جب ایک انسان پوری دنیا کو ہی اپنی فیملی بنا لے تو پھر اس کو تو کوئی بھی گلہ شکوہ نہیں رہتا، لیکن عام طور پہ لوگ کہتے ہیں سو کے گزارا، کوئی کہتا ہے رو کے گزارا، کوئی کہتا ہے آج کل جی فون پہ کام بات کرتے رہے، ہم نے پاکستان اتنی لمبی کال کی، انڈیا کال کی، یہ بھی اللہ نے ایک راستے بنا دیے ہیں نا۔
تو لیکن یہ ہے کہ خوش رہنا سیکھنا ہے تو ہمیں بہت سارے کام کرنے پڑیں گے. اور اگر آپ تھکے ہوئے تو کوئی بات نہیں، کچھ لوگ تو ایسے بھی بیچارے جو راہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی آئے یا کوئی ہمیں بلائے. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ آپ کے پاس گھر ہے، بہت سارے لوگ ہیں، آپ کے گھر والے ہیں، کھانا ہے، چھت ہے، امن ہے، عافیت ہے. آپ تو لوگ دنیا کے خوش قسمت ترین لوگوں میں سے ہیں. ان نعمتوں کی قدر کیجئے، ان کا شکریہ ادا کیجئے، اور جتنا دل سے بولیں گے نا الحمدللہ رب العالمین، تو پھر آپ کا میزان بھی بھرے گا اور آپ کو بہت ساری خیر بھی ملے گی. اور بہت سارے لوگ اسی قسم کے شکووں میں اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں. میں مانتی ہوں کہ ہمارے کلچر میں عید الاضحیٰ خاص طور پہ خواتین کے لیے بڑی مشکل بنا دی جاتی ہے، اور ایون ان بیچاریوں کو صبح نماز کے لیے تو لے کے نہیں جاتے، اور باقی سارا وقت وہ کھلاتی پلاتی رہے، اور ایون گرمی میں بھی کپڑے چینج کریں گے بھی تو کیا چینج کریں گے نا. لیکن ایک وقت آتا ہے کہ انسان پھر ان ساری چیزوں میں سے باہر نکل آتا ہے. تو بالکل اسی طرح سے آپ اگر اپنے اوپر لے کر سوچیں تو آپ نے کرنا کیا ہے، اپنے آپ کو ہمیشہ دوسروں سے بہتر سمجھنا ہے. جتنا زیادہ آپ لوگوں کو نبھائیں گے، رشتوں کو نبھائیں گے، اپنے رب کو مانیں گے، اس کی بات مانیں گے، آپ کے اندر ایمان بھی آئے گا، آپ کے اندر محبت بھی آئے گی. یہ بہت بڑا سیکرٹ ہے. یعنی آج آپ کو ایک ہی سیکرٹ دے رہی ہوں جو آگے انشاءاللہ ہم مزید لیں گے. اور آج کا سیکرٹ کیا ہے کہ بی تھینکفل. لوگ چیزوں میں خوشی ڈھونڈتے ہیں، چیزوں میں خوشی نہیں ہے. لوگ بچوں میں خوشی ڈھونڈتے ہیں، بچوں میں بھی خوشی نہیں. خوشی شکر میں ہے. جتنا زیادہ آپ اور میں شکر کے ساتھ دنیا کو دیکھیں گے، آپ کو اپنے ارد گرد چیزیں ایسے بکھری دکھیں گی. بہت سارے لوگ ماشاءاللہ اسی خوبی کی وجہ سے ہمیشہ خوش دیکھیں گے، ہمیشہ خوش دیکھیں گے، اور بعض لوگ ہمیشہ ہی دکھی دکھتے ہیں. تو اسی میں سے ایک چھوٹا سا آج میں آپ کے ساتھ جنرل تھوڑی سی شیئرنگز رکھتی ہوں، جو یہ عید کے دنوں کو سامنے رکھ کر ان خوشیوں کو اور ایک خاص طور پہ شکر گزاری کو، لیکن پھر انشاءاللہ آگے ہم اس پہ ایک سیریز کے ساتھ چلیں گے، خوش رہنے کے قاعدے، اور اللہ تعالی ہمیں خوش رہنا سکھا دے. تو ایک شیئرنگ ہے امی کی کال، سننا چاہتے ہیں؟ کیونکہ بعض دفعہ ہمیں کچھ چیزیں خود سمجھ آ جاتی ہیں اور کچھ سمجھ نہیں آتی. اور اگر آپ اس وقت بھی پائے بھون رہی ہیں، یا آپ چانپ کو مسالہ لگا رہی ہیں، اور اگر اس وقت بھی آپ کے کان ادھر ہیں اور ہاتھ کسی کام میں، تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. آج کا سیشن آپ چلتے پھرتے بھی سن سکتی ہیں، کیونکہ جب ہمیں ان ساری چیزوں کو دیکھنا ہے تو پھر ہم اپنے اندر خوشی محسوس کریں گے. تو ایک ماں کی کال ہے اس کی بیٹی کو. یہ شیئرنگ ہی مجھے بھی کہیں سے ملی تھی، تو میں نے سوچا کہ میں آپ سے شیئر کر دوں ایز اٹ از پڑھ کے، پھر اس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں. اب ماں کیا کہتی ہے؟ جو تصویر آج تم نے بھیجی تھی، کیا خود بھی غور سے دیکھی تھی؟ کمزور سی اس میں لگتی ہو، کچھ اپنا خیال بھی رکھتی ہو. تمہارے ابو کا بھی یہ کہنا ہے، تمہارے ابو کا بھی یہ ہے کہنا، پوچھتے ہیں سب ٹھیک ہے نا. کام میں خود کو بھول جاتی ہوگی، وقت پہ کھانا بھی نہیں کھاتی ہوگی. آسان تھوڑی ہے سب اکیلے کرنا، بچے، گھر، کچن اور کھانا. اس سال تم عید پر آ سکتی نہیں، جانتی ہوں، پر خود کو سمجھا سکتی نہیں. بس دعا ہے غم کبھی نہ پاس آئے، اور ہر خوشی ہمیشہ راس آئے. اب ماں نے تو بات کہہ دی دل کی، اب بیٹی کا حال بھی سنیے. امی آپ بھی کمال کرتی ہیں، کتنے اندیشے پال رکھتی ہیں. خود کیسی ہیں کبھی کھل کر نہیں بتاتی، درد کتنا ہے کس مشکل سے ہیں چل پاتی. فون رکھتی ہوں تو دل بھر آتا ہے، پردیس ایک آنکھ نہیں بھاتا ہے. مصروف ہوں پر زندگی آسان بھی ہے، پر سچ کہوں تو دل کچھ پریشان بھی ہے. ہاں دکھ تو دروازے سے پلٹ جاتا ہے، دعا ہے آپ کی ہر سکھ بھی راس آتا ہے. آسائشیں، سکون، آسانیاں، سہولتیں، امی آپ کے سوا سب کچھ یہاں مل جاتا ہے. امی آپ کے سوا یہاں سب کچھ مل جاتا ہے. یقیناً ایک چھوٹی سی یہ ہارٹ سافٹنر پوئم ہر اس بچی کے دل کی پکار ہوگی جو نئی نئی پردیس میں آئی، یا جس نے ویسٹرن لائف کو چوز کیا، یا اس کے لیے اللہ نے چوز کر دیا. لیکن بات سچ ہے
عید اپنوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ پردیس میں بیٹھے ہوئے لوگ خوش تبھی رہیں گے جب ان کے پاس حقیقی خوشی ہوگی، اور وہ اللہ کا کلام اور وہ اللہ کا دین ہے جو حقیقت میں پوری زندگی کو ہی عید بنا دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں عید کیسی رہی، میں کہتی ہوں ہر دن عید ہے۔ ہر رات آپ کی لیلۃ القدر ہو جائے اگر آپ خوشیوں کے ساتھ گزاریں تو زندگی میں اللہ کا قرب پائیے اور اپنی دوستیوں کو، اپنے رشتوں کو انجوائے کیجئے۔ یہ محبت کے رشتے ہوتے ہیں۔ آج ہم اپنے گھروں میں بھی بڑ بڑ کرتے دکھتے ہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں عید کی نماز پڑھنے گئے، پھر وہاں ناشتہ کے پھر آ کے سو گئے۔ عید کا دن ہمارے بچوں کے لیے ایک بالکل بورنگ ڈے کیوں بنتا جا رہا ہے؟ کبھی آپ نے اس کو سوچا ہوگا؟ یقیناً میں سوچ سکتی ہوں تو آپ بھی سوچتے ہوں گے۔ آج ہمارے پاس کمانے کے اتنے موقع ہیں لیکن ہم انسانوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ایون ہم اپنے بزرگوں کو، اپنے بوڑھوں کو بہت ٹیک کیئررز دے دیتے ہیں، ماسیاں ہیں ان کے لیے، اور اسی طرح سے بوڑھے ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، دوائیاں دے دیتے ہیں، پھر اسی طرح سے ہم کچھ ان کو کپڑے نئے لے دیتے ہیں، لیکن ہم جو نہیں دے پاتے وہ وقت نہیں دے پاتے۔ پوچھئے کیا آپ کا عید کا دن بھی اپنے بزرگوں کے پاس بیٹھ کر ان سے دل کی باتیں سننا، ان کے بچپن کی باتیں سننا، ان کی جوانی کی باتیں سننے سے محروم تو نہیں رہ گیا؟ آپ کھانے پکاتے رہے، کھاتے رہے، ان کو کیا لگے؟ اب ان کو تو بس دال دلیا چاہیے جو بس آرام سے نگلے اور آرام سے ہضم کر لیں۔ تو بعض بیٹے اپنے کمانے میں رہتے ہیں، دور رہتے ہیں، اور ماں باپ ان کا راستہ دیکھتے ہیں۔ تو ایسے بچوں کے لیے بھی ایک اور میرے پاس آرٹیکل ہے آج آپ کے لیے سناتی ہوں کہ ماں دوائیوں سے کہاں ٹھیک ہوتی ہیں۔ یعنی لوگ کہتے ہیں بوڑھوں کو دوائیاں لے دو، لیکن دوائیوں سے بڑے نہیں ٹھیک ہوتے۔ موٹر سائیکل کا پنکچر لگواتے ہوئے میں فیصلہ کر چکا تھا کہ اس ہفتے بھی اپنے گھر واپس نہ جاؤں گا تو بہتر ہے، یعنی اپنے گھر واپس نہ ہی جاؤں تو بہتر ہے۔ دیر تو ویسے بھی ہو چکی تھی، اور جہاں پچھلے 3 ہفتے گزر گئے ہیں یہ بھی گزار ہی لوں گا، تو گرمیوں کی چھٹیوں میں ایک ہی بار چلا جاؤں گا۔ اسی سوچ بچار میں روڈ پر کھڑے میں نے 15-16 سالہ نوجوان کو اپنی طرف متوجہ پایا۔ وہ عجیب سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا، جیسے کوئی بات کرنا چاہ رہا ہو لیکن رش کی وجہ سے نہیں کر پا رہا تھا۔ جب پنکچر لگ گیا تو میں نے دکاندار کو 1000 روپے کا نوٹ دیا۔ اس نے 100 روپے کاٹ کر باقی مجھے واپس کر دیے۔ میں موٹر سائیکل پر سوار ہو کر جو ہی واپس شہر کی طرف مڑنے لگا تو وہ لڑکا جلدی سے میرے پاس آ کر کہنے لگا، بھائی جان، میں گھر سے مزدوری کرنے آیا تھا، آج دہاڑی نہیں لگی، آپ مجھے واپسی کا کرایہ 100 روپے دے دیں گے؟ میں نے ایک اچٹتی سی نگاہ اس پر ڈالی۔ سادہ سا لباس، ماتھے پر تیل سے چپکے ہوئے بال، پاؤں میں سیمنٹ بھرا جوتا، مجھے وہ سچا لگا۔ میں نے 100 روپے نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ وہ شکریہ ادا کر کے چلنے لگا تو نہ جانے میرے دل میں کیا خیال آیا۔ میں نے کہا، سنو، تمہیں دہاڑی کتنی ملتی ہے؟ اس کے جواب دینے سے پہلے ہی میں نے باقی کے 800 روپے بھی اس کی طرف بڑھا دیے۔ وہ ہچکچاتے ہوئے پیچھے ہٹا اور کہنے لگا، نہیں بھائی جان، میرا گھر منڈھالی شریف ہے، میں 2-3 گھنٹے میں پیدل بھی جا سکتا تھا، لیکن کل سے ماں جی کی طبیعت ٹھیک نہیں، اوپر سے دہاڑی بھی نہیں لگی، سوچا آج جلدی جا کر ماں جی کی خدمت کر لوں گا۔ میں نے کہا، اچھا، یہ پیسے لے لو، ماں جی کے لیے دوائی لے جانا۔ وہ کہنے لگا، دوائی تو میں کل ہی لے گیا تھا، آج میں سارا دن ماں جی کے پاس رہوں گا تو وہ خود ہی ٹھیک ہو جائیں گی۔ مائیں دوائی سے کہاں ٹھیک ہوتی ہیں بابو جی۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ اتنے میں اس کی بس بھی آ گئی۔ وہ بس کی چھت پر لپک کر چڑھ گیا اور میری طرف مسکراتے ہوئے زور سے بولا، گلو۔ گلو کی بس آہستہ آہستہ دور ہوتی جا رہی تھی، لیکن گلو کے واپس کیے ہوئے 800 روپے میری ہتھیلی پر پڑے ہوئے تھے، اور میں ہائی اسٹریٹ کے رش میں
خود کو یکدم بہت اکیلا محسوس کرنے لگا۔ کچھ سوچ کر میں نے موٹر سائیکل کا رخ ریلوے اسٹیشن کی طرف موڑ لیا۔ موٹر سائیکل کو سٹینڈ پر کھڑا کر کے ٹوکن لیا۔ ٹکٹ گھر سے 700 روپے میں خانے وال کا ٹکٹ لے کر گاڑی کے انتظار میں بینچ پر بیٹھ گیا۔ کب گاڑی آئی، کیسے میں سوار ہوا، کچھ خبر نہیں۔ خانے وال اسٹیشن پر اتر کے پھاٹک سے کبیر والا کی وین پر سوار ہوا۔ آخری بچے ہوئے 100 روپے کرایہ دے کر جب شام ڈھلے اپنے گھر کے دروازے سے اندر داخل ہوا تو سامنے صحن میں چارپائی پر امی جان سر پر کپڑا باندھے نیم دراز تھیں۔ میرا بڑا بھائی دوائی کا چمچ بھر کر انہیں پلا رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی امی جان اٹھ کر کھڑی ہوئیں اور اونچی آواز میں کہنے لگیں، میرا پتر خیر سے گھر آ گیا ہے، اب میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گی، یا اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میری آنکھوں میں آنسو ابھرتے ہوئے دوڑ کر ان کے سینے سے جا لگا۔ میں آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے دوڑ کر ان کے سینے سے جا لگا۔ بس کے گیٹ میں کھڑے گلو کا مسکراتا ہوا چہرہ ایک دم میری آنکھوں کے سامنے آ گیا اور میں سمجھ گیا کہ اس نے مجھے 800 روپے واپس کیوں کیے تھے۔ والدین کی جان اپنے بچوں میں ہوتی ہے، اس بات کا خیال رکھا کریں۔ والدین کا کوئی نعم البدل نہیں۔ اگر آپ انہیں کچھ وقت نہیں دے سکتے تو خیر ہے، لیکن انہیں اپنی زندگی میں سے وہ قیمتی وقت ضرور دیں جن سے انہیں احساس ہو کیا کہ وہ آپ کے لیے انتہائی اہم ہیں۔ ماں باپ کو پیسوں کی نہیں، دواؤں کی نہیں، آپ سے باتیں کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو بھی اس سے بہت کچھ ملا ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ بعض دفعہ ہم گھر کے بڑوں کو ایک فالتو پرزہ سمجھ کر سائڈ پہ ڈال دیتے ہیں اور پھر نوکروں کے ذریعے ان کی خدمت کروا لیتے ہیں، چیزیں بھی لا کے دیتے ہیں، دوائیاں بھی لا کے دیتے ہیں۔ لیکن سوچا جائے تو اس عمر میں زندگی میں کیا کشش رہتی ہے؟ کیا دوائیاں کھانے کے لیے بندہ زندہ ہے کہ اور دوائی کھا لوں تاکہ اور تنہا جی لوں؟ نہیں، اس وقت طلب ہوتی ہے پیار کی۔ تو عید کا موقع ہو یا غیر عید ہو، ہمیں اس کو مدرس ڈے بنانا ہے، اس کو پیرنٹس ڈے بنانا ہے، یہ فادر ڈے ہے، یہ خوشیوں کے موقع ہوتے ہیں۔ اور میں نوٹ کرتی ہوں کہ لوگ اپنی پرسنل لائف میں ذرا سا بھی دخل برداشت نہیں کرتے۔ اب ان کو کسی بڑے کے لیے اپنے اسکیجول کو چینج کرنا ایسے لگتا ہے کہ ان کے حقوق پہ کسی نے ڈاکہ ڈال دیا۔ حالانکہ آپ دیکھیے کہ آج سے 20-25 سال پیچھے چلے جائیے، بہت دور کی تو باتیں بھی نہیں ہیں، ایک ہی پیڑا تھا سب کا، ایک ہی کھانے تھے، ایک ہی پینا تھا، ساتھ اٹھتے تھے، ساتھ بیٹھتے تھے۔ اب تو کھانا کھانے سے لے کر سیر کرنے، گھومنے پھرنے کے اسکیجول بچوں کے اور ہے اور بڑوں کے اور۔ بلکہ میں اکثر سوچتی ہوں کہ اب تو ذرا سا بھی اختیار نہیں رہا۔ بچے پڑھنے کے نام پہ کیا الگ ہوئے کہ پھر اس کے بعد وہ الگ سے الگ ہی ہو گئے، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کوئی اختیار نہیں۔ ماں باپ کانپ جاتے ہیں اگر انہیں کہے نا کہ آپ کی دعوت ہے، بچوں کو لے کے آئے گا، نہیں ہم تو آئیں گے، بچوں کا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، ان کے اپنے پلانز ہیں۔ کوئی کہتا ہے ہم بڈھا بڈھی ہیں نا، نہیں، غلط ہے، یہ آپ کی دنیا کی برزخ ہے۔ اگر زندگی میں آپ نے اپنے بچوں کو اپنے سے الگ کاٹ دیا یا وہ کٹ گئے تو آپ ناکام ہیں۔ کامیابی یہ نہیں ہوتی کہ کتنی ڈگریاں ہیں، کامیابی یہ ہوتی ہے کہ آپ ہاؤ سیٹسفائیڈ یو آر۔ میں نے ایک چھوٹا سا کہیں کوٹیشن پڑھا تھا 1-2 دن میں، کچھ اس طرح تھا اس کا مطلب کہ یور سکسیس از ناٹ دیٹ کہ یو ہیو ٹو مینی ڈگریز۔ آپ کی سکسیس کیا ہے کہ آپ سیٹسفائیڈ کتنے ہیں، آپ کو کتنا زیادہ اپنی زندگی میں خوشی اور سکون ملتا ہے۔ تو یہ بھی آج کے پیرنٹنگ سٹائل میں ایک عجیب چیز ہو گئی، ہر ایک اس کے حال پہ ڈال دو، یہ خوشی ہے، یہ تو قید ہے، یہ تو وحشت ہے۔ دیکھیے وہ گھر ہی کیا، جہاں گھر میں بیٹھے ہوئے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہیں۔ ماں باپ عید کے دن اپنی خوشی منائیں۔ اس عمر میں یاد رکھیے خوشیاں بچوں کے ساتھ ہوتی ہیں، یہ نہیں ہوتا وہ گئے دن جو چلے گئے جس میں میاں بیوی کو بڑا شوق تھا اکیلے گھومیں پھریں اور کہیں گھومنے چلے جائیں اور ہوٹلنگ میں چلے جائیں، وہ وقتی ہوتا ہے، وہ صرف چھوٹا سا ایک جذبہ ہوتا ہے جو تھوڑی دیر میں فلفل ہو جاتا ہے۔ لیکن عموماً
بڑے ہونے کے بعد جو بچے بڑے ہوتے ہیں وہ ایسے لگتا ہے، اور ماں باپ بھی بعض دفعہ گلٹ میں چلے جاتے ہیں کہ نہیں ہم بچوں کو بادر نہیں کرتے، ان کی اپنی خوشی. تو اگر آج آپ اپنے بچوں کو خوشی کا یہ راز دے سکیں، بیٹا ہماری خوشی آپ کے ساتھ کھانے میں، آپ کے ساتھ پینے میں ہے، آپ کو دیکھ کر ہم خوش ہوتے ہیں. کیا وہ خوشی ہوگی کہ جس دن آپ راستے ہی دیکھتے رہیں؟ آیا نہیں. اچھا آپ نوٹ نہیں کرتے، ایک آئے اور دوسرا نہ ہو، دل اچھا لگتا؟ سچ بتائیے. 4 بچے آپ کے پاس ہیں، 5واں نہیں ہے. 3 بیٹیاں پاس ہیں، 1 پاس نہیں ہے. 6 بیٹے پاس ہیں، 1 نہیں ہے. دل خوش ہوتا؟ نہیں خوش ہوتا. آپ کے پیارے، آپ کے ساتھی جن کے ساتھ آپ کے دل جڑے ہوئے ہیں، آپ کے پاس نہ آپ کو اچھا لگتا ہے؟ آپ ایک کے پاس جاتے ہیں، باقیوں کو یاد کرتے رہتے ہیں. اور میں خود نوٹ کرتی ہوں کہ میں کہیں بھی چلی جاتی ہوں نا، مجھے لوگ یاد آتے ہیں، پھر میں کہتی ہوں ہائے وہ کیوں نہیں، ہائے وہ کیوں نہیں، اچھا ان کے ساتھ ہوتے، اچھا پھر ان کو شیئر کروں گی، اچھا آپ دیکھیے کتنی اچھی جگہ ہے. یعنی ایک عجیب سی کیفیت ہے. تو دنیا میں سب سے بڑی خوشی لوگ ہیں. اپنے محسنوں کی قدر کیجئے اس سے پہلے کہ وہ رخصت ہو جائیں اور آپ ہاتھ ملتے رہ جائیں. اور ہم صرف روٹیاں پکانے میں اور مرغیاں پکانے میں اور فش بنانے میں اور سیلڈ بنانے میں انسانوں کو اگنور کر دیتے ہیں. ہمارے پاس عید کے دن موقع نہیں ملتا کہ ہم بعض دفعہ ایک شہر میں رہ کر ماں باپ کو بچے نہیں مل پاتے. اور اسی طرح سوان جو آپ سوچیے. تو یاد رکھیے ان ساری چیزوں نے انسانیت کو خوشی نہیں دینی. تو اگر ابھی اسٹل آپ کے ساس سسر زندہ ہیں، آپ کے ماں باپ زندہ ہیں، آپ کا کوئی بڑا ہے اگر جس کو آپ بڑا کہتے ہیں، تو آپ ان کی قدر کیجئے، ان کو وقت دیجئے. سب چھوڑ کر فون ہاتھ سے نکال کر چلے آئیں، باتیں کرتے ہیں. چلے آپ باتیں سنائیں، آپ کی باتیں، آپ کی شادی کیسے ہوئی، آپ نے زندگی کیسے گزاری. آپ دیکھیے اسی میں پھر اور اقرب ٹوکرب آتے رہیں گے. ہم نہ بڑوں کو ملتے ہیں نہ اپنے برابروں کو ملتے ہیں. اور ایک تو یہ سوشل ڈسٹینس نے اور لاک ڈاؤن نے ہمیں اور ہی ان سوشل کر دیا. پہلے ہی دل نہیں چاہتا تھا، اب تو ایک سرٹیفکیٹ مل گیا نا کسی کو نہ ملنے کا، اور جو کرنا ہوگا وہ ہم سب کر لیتے ہیں. یہ صرف وہاں ڈسٹینسز آ جاتے ہیں جہاں ہمارا دل نہیں چاہتا. آپ دین کی بات کریں، آپ دین کے نام پہ گیدرنگ نہیں کرتے. ہماری بہت ہی عزیز ساتھی ہیں، تو انہوں نے ایک بڑی محبت سے سیشن رکھا. تو انہوں نے کہا کہ مجھے کسی ایک نے فون کیا، نہیں سوچ لیں ایسے نہیں، یعنی جتنا گورنمنٹ الاؤ بھی کرتی ہے جس ڈسٹینس پہ، اس کے بعد جب نہیں سوچ لیں، یہ نہیں وہ نہیں. اور یہ خدا کے لیے کیا یہ کیوس نہ برپا کیجئے کہ اب سیکنڈ ویو آ گئی، اب پھر لاک ڈاؤن ہو رہا ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ایسی باتیں کریں اور آپ کا امیون سسٹم خراب ہو، اور آپ امیون سسٹم کو خراب کر کے پھر نہیں بھی بیمار تو بیمار لگیں. صرف گورنمنٹ کے رولز کو پڑھا کریں، بس لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں. یہ ہو گیا، اب ادھر ہو گیا، یہ ہماری کوئی پازیٹیوٹی ہے؟ اب ادھر شروع ہو گیا، اب دوبارہ ہونے لگا، اب لاک ہو جائے گا، اب سیلاب آ گیا، اب طوفان آ گیا. اللہ کے بندو جو آنا پھر آ جائے، ہم تو مطمئن بیٹھے ہیں. یہ ایک بہت بڑا خوف پھیلانے کا جو عمل ہے نا، یہ بھی اصل میں اللہ کی طرف سے ایک سزا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. پہلا لفظ اللہ نے خوف رکھا ہے، کیونکہ جب خوف ہوتا ہے نا کسی بھی چیز کا، چاہے وہ موت کا، بیماری کا، شیر کا، گیدڑ کا، خوف کے ساتھ آپ کی ساری نعمتیں بے معنی ہو جاتی ہیں. خوف زدہ بندہ کھا نہیں سکتا، پہن نہیں سکتا، اڑ نہیں سکتا. تو خوف سے نکلیے اور تیاریاں کیجئے. آپ کیوں اپنے آپ کو دکھی کر رہے ہیں؟ آپ زندگی کو انجوائے کیجئے. تو خوش رہیے. دس از دا سیکرٹ آف ہیپینس، کہ بی پازیٹیو، اللہ کے شکر گزار بنیے، بندوں کے قدردان بنیے، اپنے پاس جو نعمتیں موجود ہیں اس کو انجوائے تو کیجئے. آپ 10 سال بعد کے لیے پلاننگ کرتے کرتے آج کی زندگی کی خوشیاں چلی گئیں. آپ کی معصوم بچوں کا ٹائم کدھر ہے آپ کے پاس؟ کہاں بیٹھ کے ان کو گدگدایا، کہاں ان کے لاڈ کی، جب بھی بولے ڈانٹ سے ہی بولے. کپڑے ان کو قیمتی پہنا دیتے ہیں، پھر وہ ایک ذرا سا کوئی اوپر ایک چاکلیٹ کا داغ لگائیں تو آپ کی تو جان نکل جاتی ہے. آپ کے تو بال سیدھے سفید ہو گئے، ہائے ہائے اتنے مہنگے تھے، یہ فلاں والے کا تھا، یہ دیکھو بچہ کے اس کی بلا سے سب چھوڑ دیجئے. اس کو کچھ نہیں چاہیے، یہ آپ نے اپنے شوق کے لیے پہنایا. بچوں کو اتنے ٹائٹ کپڑے اور پھنسے ہوئے پہناتے ہیں، اور کیونکہ جو ہمیں اچھے لگ رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ بچہ بیچارہ قربانی کا بکرا بنا ہوا ہے تو بنا دیجئے. بچوں کو تو ڈھیلا ڈھالا کھلا رہنا اور ماں کے ہاتھوں کا لمس چاہیے ہوتا ہے. تو خوش رہنا ہے، انسانوں کو انجوائے کیجئے.
یہ بھی ایک شکر گزاری کا ہی ایک سٹیپ ہوتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ آپ اپنا بھی تو حق دینا۔ بعض دفعہ ایک اور چیز جو میں نے بہت ہی دیکھی کہ مثال ہے کہ عید کے ناطے سے باتیں کر رہے ہیں نا ہم لوگ، عید کی دعوت، آپ ایک چاول بنائیے، ایک روٹی بنائیے، ایک آپ سوکھا کر لیجئے، سیلڈ بنا لے، رائتا بنا لے، اور کوئی ایک میٹھا بنا لے، اور بیٹھ کے مزے سے کھائیں۔ بنائیں اچھا، ڈھنگ سے ہو، اچھا ہو، طریقے کا ہو، مزہ آئے گا آپ کو بھی، سب کو بھی آئے گا۔ لیکن آپ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی بنا کوئی چیز مارکیٹ میں رہ نہ جائے جو آپ نہ بنائیں۔ جیسے مجھے کسی نے کہا کیا پکایا عید پہ، تو میں نے کہا سب کچھ ہی پکایا لوگوں نے، یعنی جو گننے کی لسٹ لمبی ہے، بس ایک لفظ میں کافی نہیں کہ سب کچھ بنایا ہوگا۔ اب ہوتا کیا، آپ جب اتنا پہلے پکاتے ہیں، 2 دن تو پہلے گروسری آتی ہے، پھر 1 رات پہلے آپ پکاتے ہیں، پھر وہ باسی کھانا، کوئی ٹھنڈا کھانا، کوئی گرم کھانا، پھر اس کو وقت آخری وقت تک آپ چولہے کے بعد، اب مہمان آئے ہوا شرمندہ ہو رہا ہے۔ مجھے تو انتہائی شرم آئے اگر میں وقت پہ چلی جاؤں اور میری ہوسٹ جو ہے وہ کچن میں گھسی رہیں، اور ساتھ ہی بیچاری پریشان ہے اور دکھی اور کمر پہ ہاتھ ہے، اور میں اکیلی بہل رہی ہوں۔ وہ کہتی نہیں بیٹھیے، میں آتی ہوں، کیونکہ ابھی اس نے 4 چیزوں کو تو پکانا ہے، ابھی اس کو گرم، اس کو ٹھنڈا، اس کو یہ وہ، کیا ضرورت ہے؟ کیا کوئی اللہ رحم کرے اتنا بھوکا ہے ہمارے گھر؟ کتنی بدگمانی ہے نا مہمان کے بارے میں، کہ شاید اس نے کبھی کھایا ہی نہیں، اور شاید آج کے بعد کھانا بھی نہیں ہے، اللہ ماشاء اللہ، کیونکہ وہ تو ایسے ہی ہیں، بس آئیں گے تو کھائیں گے، ہمارے گھر تو کھائیں گے۔ وہ کہتے ہیں نا آپ کھائیے نہیں، ہم تو کھاتے ہی رہتے ہیں، آپ کھائیے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم تو کھاتے پیتے لوگ ہیں، لیکن آج آپ کو پہلی دفعہ ملا ہے تو پھر آپ کو تو آج ہی کھانا ہے۔ یہ تو بلکہ اور شرمندہ کرنے والی باتیں ہیں کہ مہمان کو آپ یہ فیل کراتے ہیں کہ آج آپ نے صرف ہمارے گھر ہی کھانا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب آپ امپریکٹیکل قسم کا مینیو دیتے ہیں، اچھا آپ نے تو پکا لیا، اب اگلا کیا کھائے؟ ایک کھائے گا نا تو دوسرے پہ نظر، دوسرا کھائے گا تو تیسرے۔ میرے ساتھ کوئی ایسا سلوک کرے نا، میں اسے کہتی ہوں دیکھیں آپ نے مجھے ایک ہی بار میں اتنا جو دینا تھا، آپ مجھے 8 بار بلائیں۔ ایک دن آپ نے یہ جو آلو گوشت بنایا مجھے یہ کھلا دیتی، اگلی دفعہ میں آؤں گی تو آپ مجھے یہ چکن کا کچھ کھلا دیں، اگلی دفعہ آؤں گی تو دال کھلا دیں، اگلی دفعہ سبزی کھلا دیں۔ اور یہ اصول لکھ لیجئے، ایک چیز ہوتی ہے تو آپ اس کو انجوائے کرتے ہیں۔ ایک جیسی 2 چیزیں ایک جگہ ہو نا تو دونوں آپس میں کراس کرس ہو جاتی ہیں۔ جیسے میں نے کہیں پڑھا تھا، یعنی ہماری اسٹڈیز میں ہی تھی یہ چیز کہ ہوم اکنامکس، ایک دیوار پر 2 خوبصورت پینٹنگز نہیں لگنی چاہیے، کیونکہ وہ آپس میں ریپیل کرتی ہیں اور توجہ بھٹکتی ہے۔ آج بھی آپ نے اگر تھوڑا سا اس ٹاپک کو اسٹڈی کیا ہو تو آپ نوٹ کریں گے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جس سے مثال آپ کو دیتی ہوں کہ بڑمار کر دیتے ہیں نا اپنے گھر میں، یہ بھی لگا دو وہ بھی لگا دو۔ اب گھر کے وہ تو استقبال ہے، گھر میں بندے کے بیٹھنے کی جگہ نہیں۔ صرف آج اگر آپ اپنے گھر کے ڈیکوریشن پیسوں کو جمع کریں اور گنیں تو پھر دیکھیں بندے کتنے ہیں آپ کے پاس، تو ڈیکوریشن کتنے ہیں۔ جگہ نہیں ہوتی، یقین کریں ہم صرف اپنے ڈیکوریشن پیسز کو اگر الگ کر دینا تو ہمارے گھر میں 4 سے 6 بندے اور بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ ہم سوکھی چیزوں میں بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر اپنے آپ کو الجھا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ خوشی یہ نہیں ہے۔ آپ کو خوش رہنا ہے، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ چاہیے کہ اس قرآن کے ساتھ خوشیاں منائیں۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ قرآن پڑھیں، عید والے دن آپ قرآن کھول کے پڑھ رہی ہیں، خوشی ہے، وہ تو آپ کے اندر ہے، وہ تو آپ کو رہے گا، وہ تو آپ کا پیار ہے، وہ تو تنہائی، دکھ، محفل، خوشی، وہ تو آپ کی بک آف لائف بن چکی، وہ تو آپ کی ہینڈ بک بن چکی ہے۔ لیکن جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ انجوائے یور لائف۔ آپ جتنا زیادہ اپنے آپ کو ان چیزوں کے ساتھ رکھیں گی، آپ کو یقین آتا جائے گا کہ آپ اپنے آپ کو زیادہ انجوائے کریں گی۔ جو کریں پورے دل سے کریں، اتنا کریں جتنا آپ کر رہے ہیں، اور پھر اس کو خود بھی انجوائے کریں۔ مہمان آئے کہ اتنا مزہ آیا، کھانا تو سیکنڈری تھنگ ہو ہماری دعوتوں میں۔ لوگ کہ ہم گئے تھے، ہاں اتنا انجوائے کیا، اتنا بیٹھے، مزہ آیا، باتیں کی، یہ کیا وہ کیا، ہاں کھانا بھی بہت مزے کا تھا۔ اچھا یہ ایک انداز ہے، اور دوسرا انداز کیا ہے؟ اللہ کی توبہ، اتنا کھانا تھا، بیٹھی نہیں ہمارے پاس، اور کیا کھاتے، بس میں نے تو وہ 1 بوٹی لی، میں نے ایک لی، ختم۔ اکثر لوگ یہ باتیں کرتے ہیں۔ یاد رکھیے آپ کا مہمان جو ہے نا ریگریٹ لے کے جاتا ہے کہ آدھا تو چکھا ہی نہیں،
اور جب ایک پلیٹ میں آپ ایک چکن کی بوٹی، ایک فش کی بوٹی، آپ چاولوں کی پلیٹ پہ تھوڑا پالک ڈالتے ہیں، پھر آپ دال ڈالتے ہیں، پھر آپ سمجھے آلو مٹر ڈالتے ہیں نا، یقین کر کے دیکھ لیجئے ایک ایک چمچ ڈالی نا، آپ کو کسی کا بھی مزہ نہیں آئے گا۔ کھانے کو کم از کم 3 بائٹس لے نا کم از کم، پھر اس کا ٹیسٹ فیل ہوتا ہے۔ ہم وہ پلیٹ میں جو مختلف چیزیں، اور مجبوری ہے دیکھیں میزبان کا پھر دل کرتا ہے کھائیں، کیونکہ میں کیوں ساری رات کھڑی رہی اگر انہوں نے یہ نہاری نہیں کھانی تھی، اور یہ قورمہ تو میں نے اتنی مشکل سے بنایا تو چکھا نہیں، اب وہ کھلاتا ہے۔ اب آپ اگر کھائیں گے تو برے، نہیں کھائیں گے تو برے۔ خوشی کیا ہے؟ خوشی یہ ہے کہ موجود کو پالیں، موجود کو انجوائے کریں، جو نہیں ہے دیکھی جائے گی، کل بات کریں گے اس پہ، آج تو ہے، آئیے خوش ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ جس نے یہ راز پا لیا اس کی زندگی خوشیوں سے بھر گئی۔ ہم نے تکلفات میں خوشیاں ڈھونڈی، تکلف میں خوشی نہیں، کیونکہ تکلف میں تو ہے تکلیف زیادہ۔ تکلیفوں سے نکال کر اپنے آپ کو ان چیزوں میں رکھیے کہ آپ سچی طور پہ کتنے خوش ہیں۔ اچھا، کچھ لوگوں سے آپ پوچھئے ذرا کب خوشی ہوں گے؟ مثلاً میں ایسی کچھ لوگوں کی آپ کو کمنٹس دیتی ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ پہلی بات دیکھیے کہ کچھ لوگ ہیں، کسی سے آپ پوچھیں کہ آپ کب خوش ہوں، کہتی ہیں میں تو تب خوش ہوں گی جب میری شادی ہوگی۔ کوئی اس سے بھی بڑھ کر کہتا ہے جب میری شادی بھی ہوگی اور میرے بچے ہوں گے نا پھر میں بہت خوش ہوں گی۔ اچھا چلیے، آپ کے کان کھڑے رہتے ہیں کہ اب ان کی شادی ہوئی کہ نہیں ہوئی، خبر ملی فلاں کی بیٹی کی شادی ہو گئی، ماشاءاللہ۔ اب شادی ہو گئی، آپ گئے ملنے اور آپ کہتے ہیں اب تو پتہ لگ جائے گا کہ یہ تو بڑی خوش ہیں۔ اب گئے تو پھر چہرے پہ وہی 12 بجے میں وہی دل میں اور تکلیف میں والی باتیں ہیں۔ اچھا اب کیا ہوا؟ آپ کہتے ہیں کیا ہوا، خیریت، ٹھیک ہیں، خوش ہیں، شادی ہو گئی ماشاءاللہ، جی جی ماشاءاللہ، اب تو ایک بچہ بھی ہے، تو پھر آپ خوش کیوں نہیں؟ نہیں، مجھے تب خوشی ہوگی جب میرا گھر اپنا ہوگا۔ اصل میں سسرال میں رہتی ہوں نا، تو سسرال کے ساتھ تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے وہی کچھ ہوتا ہے جو سب سوچ رہے ہیں۔ اچھا جی، گھر اپنا ہوگا، اوکے۔ اب کیا ہوا جی؟ آپ 2 سال بعد گئے تو پتہ چلا وہ تو الگ ہو گئی، گھر بھی اپنا مل گیا۔ اچھا، اب اپنا گھر ملا تو ظاہر اس کے خرچے زیادہ تھے۔ اب آپ سنائیے جی آپ خوش ہیں؟ تو وہ کہتی ہیں نہیں، آئی ایم لوکنگ فار جاب۔ کیوں بھئی خیریت؟ وہ گھر کے خرچے زیادہ ہیں، پہلے تو اکٹھے رہتے تھے، مل کے پورا ہو جاتا تھا، تو اب میرے میاں کی تنخواہ سے گزارا نہیں ہوتا اور ہماری اکثر لڑائیاں رہتی ہیں، تو اب میں نے پھر ڈیسائیڈ کیا کہ میں اپنے میاں کی مدد کروں گی تو میں جاب کروں گی۔ اچھا جی چلیے، آپ ایک اپنا سموں لٹکا کر واپس آ جائیں، آپ کہیں گے جی اب ان کو جاب ملے گی تو یہ خوش ہوں گی، آگے کی بات آپ خود ہی ڈھونڈ لیں۔ آپ کا میرے سے بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے، یقین کریں، آپ اگر 1 سال بعد یا 6 ماہ بعد ملی اور واقعی آپ کو لگتا ہے کہ ان کو جاب مل گئی ہے نا، تو کیا ہوگا؟ اب جو حالت ہوگی ان کی، اللہ کی نہ وہ عورت مرد بنی ہوئی، نہ گھر کو پورا کر سکی، نہ باہر کو، بچے بھی رل رہے، یہ ہوا، خوش نہیں ہوگی۔ سب کچھ مل جاتا ہے جاب کرنے سے، نئے صوفے آ جائیں گے، پردے آ جائیں گے، بجلی کے بل جائیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن آپ کا یہ کویسچن، یہ سوال کبھی بھی پورا نہیں آئے گا کہ آپ اس کو فل کیسے کریں کہ مجھے تب خوشی ملے گی جب ڈیش ڈیش ڈیش۔ اللہ اکبر، خوشی نہیں ملتی۔ کبھی آپ نے بھی ایسی کوئی بات کہی ہے کسی سے؟ جب کوئی آپ کی خواہش پوری ہوئی ہو تو کیا آپ کی خوشی قائم رہی؟ سوچئے ذرا، اپنے آپ سے پوچھئے، یا رفتہ رفتہ خوشی کم ہونے لگتی ہے؟ آج بھی دیکھیے 2 یا 3 دن پہلے عید کا جوڑا جو لینے کے لیے آپ مچل رہی تھی، آپ نے پہن لیا، اب اس وقت اس جوڑے کو دیکھے جو ہو سکتا ہے ابھی بہت ساروں کا دلہا بھی نہیں ہوگا، اب اس جوڑے کی وہ قدر ہے جو لینے کے وقت پہ تھی یا پہننے سے پہلے تھی؟ یقین کیجئے یہ سچ ہے کہ جب ہم وہ چیز پا لیتے ہیں جس کی ہمیں آرزو ہوتی ہے تو ہمیں خوشی ملتی ہے، لیکن اکثر یہ زیادہ دیر تک قائم نہیں رہتی۔ جس طرح آپ دیکھیے کہ تندرستی جو ہوتی ہے نا، یہ صرف اچھی خوراک سے نہیں حاصل ہوتی، بلکہ اس کے لیے اور بھی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح ہمیشہ کی خوشیوں کو پانے کے لیے صرف خواہشوں کی تکمیل نہیں چاہیے ہوتی، اس کو پانے کے لیے کچھ اور کام بھی کرنے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ہر انسان دوسرے سے فرق ہے،
ضروری نہیں کہ جس بات سے آپ کو خوشی ملے اس سے مجھے بھی ملے. عمر کے ساتھ خواہشیں اور شوق بدل جاتے ہیں، لیکن کچھ بیسکس چیزیں ہیں کہ جو ہمیں خوش رہنے میں مددگار دے سکتی ہیں، وہ ایک دو کر کے آپ کے سامنے بس آخری 10 منٹ میں شیئر کرتی ہوں. میں آج آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہ رہی، کیونکہ مجھے پتہ ہے ابھی گھر میں گوشت کے بڑے معاملے چل رہے ہیں. کچھ چیزیں جو آپ لوگ لکھ رہے ہیں وہ بھی شیئر کر دیتی ہوں. الحمدللہ انہوں نے لکھا کہ ہم بہت اداس تھے، ہم بہت انتظار کر رہے تھے. الحمدللہ یہ سب کو دعا سلام بھی دے رہی ہیں. الحمدللہ یہ شکریہ ادا کر رہی ہیں. الحمدللہ. اور یہ ماشاءاللہ عید کی مبارک دے رہی ہیں، اور سب کو مبارک. تو آپ بھی لے لیجئے میرے ساتھ عید کی مبارکیں. اور لفظ مبارک کو ہی سمجھ لیں تو برکت ہے، دعا ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان زندگیوں میں برکتیں لے آئے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ جب بہت دن کے بعد ہم سننے بیٹھتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ ایک ماحول بھی بدلا ہوتا ہے، ہم مس کرتے ہیں اپنی اس روٹین کو. لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ جو چیز، جو خیر کا موقع آپ کو مل جاتا ہے، آپ اس کو بہترین طریقے سے انجوائے کریں گے نا، تو آپ اس چیز کو بہت لیں گے. تو اب چند ٹپس دے دیتی ہوں. کل سے انشاءاللہ باقاعدہ کچھ آپ کے لیے پلان کر کے آپ کو میسج کرتے ہیں. ٹائم وغیرہ کے بارے میں آپ گائیڈ کر دیں. مجھے تو یہ ٹائم اچھا لگا تھا اسی لیے بول دیا. آپ کچھ اور کرنا چاہتے ہیں ٹائم تو بھی ٹھیک ہے، لیکن حقیقی خوشی کے چند اصول نوٹ کیجئے. نمبر 1، ان ساری باتوں کے بعد یعنی شکر کی باتیں، میں اپنے گھر والوں کو انجوائے کرنا، زندگی کو سادہ رکھنا، اس کے بعد کچھ اور ٹپس لے لیجئے. انجوائے کریں گے نا کہ جو ہے اسی پر قناعت کریں. یہ بہت ہی زیادہ خوبصورت بات ہے، کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کو دیکھیں، کسی نے کہا کہ دولت پناہ دیتی ہے، لیکن جیسے پیسے پیارے ہوتے ہیں نا، ویسے ہی جس کو پیسے سے پیار ہوتا ہے نا، اس کو دولت بھی پناہ نہیں دیتی، چاہے اس کے کتنے ہی ہوں. وہ کبھی مطمئن نہیں ہوتا. یعنی ڈونٹ بی مٹیریلسٹک. اپنے اندر سے لالچ نکال دیجئے. لالچی انسان کی نیت کبھی نہیں بھرتی. اور اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ اپنے دل کو خوش رکھنے کے لیے جو ہے اس پہ راضی رہیں. آپ کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں، کوٹھیاں، سب کچھ بھی ہو جائے، لیکن آپ خوش کب ہوں گے؟ جب آپ کو قناعت کی دولت ملے گی. ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ دولت کی دوستی سے خالی رہو، اور جو تمہارے پاس ہے اسی پر قناعت کرو. دوسری چیز جو ہماری خوشیوں میں ایک بہت ہی بڑی رکاوٹ ہے، وہ ہے دوسروں سے تقابل کرنا. تو لکھیے، دوسروں سے حسد نہیں کرنا، کیونکہ حسد تو ہوتا ہی جلن ہے. دوسروں کی نعمت کو دے کر جلنا، تل ملانا، اس کے اوپر اپنے آپ کو پیچھے کرنا. اب حاسد شخص کو جتنی بڑی بھی چیز مل جائے وہ کبھی خوش نہیں ہوگا، کیونکہ اسی محفل میں کسی اور کا جوڑا اس سے بھی اچھا ہوگا. اس کے 2 بچے ہیں تو اگلے کے 3 ہوں گے. دیکھیں نا، دنیا تو تفاوت سے بھری بھی ہے. تو حسد انسان کی خوشی چھین لیتا ہے. جس دل میں حسد نے جڑ پکڑ لی، ادھر ایمان کا اور خوشیوں کا پودا کبھی نہیں لگ سکتا. اور اکثر یاد رکھیے، نعمتوں والوں سے حسد کیا جاتا ہے. کوئی کسی ایک سے، کوئی دوسرے سے اس طرح کرتے ہیں، تو اپنے اندر سے اس کو نکالے. کسی کو بھی دیکھے خوش ہیں، اس کے کپڑے دیکھے خوش ہیں، اس کے بچوں کو دیکھے ماشاءاللہ. اچھا، جو ہم خود نہیں کر رہے ہوتے نا، ہم دوسرے کو وہ کرتا دیکھ کر بھی کرتے ہیں. بڑا شوق ہے ان کو کپڑے پہننے کا، کتنے مہنگے کپڑے پہنتی ہیں، دیکھے کتنا ان کو جیولری کا شوق ہے، کتنا میک اپ کیا ہوا ہے. اللہ کے بندو، آپ کیوں جل رہے ہیں؟ آپ ان کو دعا دیجئے، بارکم اللہ، بارک اللہ. آپ دعائیں دیا کریں، لوگوں کو دیکھ کر خوش ہوں. آپ کے ہم نے بہت پہن لیا، اب تم پہنو. بعض دفعہ ساس بہو کے بیچ میں تقابل ہے. بعض بڑے چھوٹوں کو دیکھ رہے ہیں. اب چھوٹوں کی عمر ہے، ان کو خوش رہنے دیجئے، ان کو انجوائے کرنے دیجئے. آپ کیوں ان کو اپنی طرف کہتے ہیں جی سادگی اچھی، وہ اچھا؟ تو تقابل نہ کیجئے، اگلے کو سامنے رکھیے اور بہترین طریقے سے لیں. پھر تیسری چیز یہ ہے کہ دوسروں کے لیے محبت کو ظاہر بھی کریں. آپ بھی تو کسی کو ذرا سے اظہار دے نا کہ میرا بچہ تجھ سے مجھے اتنا پیار ہے، میں ایسی ہوں، میں ویسی ہوں، مجھے اچھا لگتا ہے. ہم محبت کرتے ہیں، کچھ تو محبتیں اللہ نے فطری ڈال دی ہوئی ہیں نا، لیکن کچھ جگہ کرتے بھی الگ سے، لیکن اظہار نہیں کرتے. تو محبت کے اظہار سے محبت بھی بڑھتی ہے، خوشی بھی بڑھتی ہے، اور دلوں سے قدورتیں بھی نکل جاتی ہیں. پھر ایک اور چیز، اگر زندگی میں آپ کسی مشکل دور سے اس وقت گزر رہے ہیں، آپ کے گھر میں بیماری ہے، پریشانی ہے، یا خدا نخواستہ آپ کے قریبیوں میں کسی کی موت ہو گئی، تو مشکلات کے باوجود ہمت نہ ہاریں.
وہ لوگ سب سے زیادہ خوش ہیں جو مشکلات اور بیماریوں اور دکھوں میں بھی ہنستے ہیں اور خوش ہوتے ہیں۔ رونے کا ایک وقت ہوتا ہے، غم کھانے کا ایک وقت ہوتا ہے، ہو گیا وقت چلا گیا، اب جو ہوگا دیکھی جائے گی، بات کی باتیں بعد میں رہیں گی، آج جو میرے پاس ہے میں اس کو انجوائے کروں گی، اور انشاءاللہ آپ فائدہ اٹھائیں گے۔ اور ایک اور بات لے لیجئے کہ اپنی غلطیوں اور ناکامیوں کی وجہ سے مایوس نہ ہو، کیونکہ مایوس بندے سے بھی خوشی دور ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ ہر وقت میں نے یہ سوچا وہ ہوگا، یہ ہوگا یہ ہوگا، میں تو نکمی ہوں، مجھ سے تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، اور میں ہوں۔ کہتے ہیں کہ جو افسوس ہے نا بندے کی ہڈیوں کو کھوکھلا کر دیتا ہے، وہ ایک ریگریٹ کی فیلنگ ہوتی ہے نا۔ تو آپ نے کچھ اور سوچا تھا، کچھ اور ہو گیا، پھر کیا، نیکسٹ ٹائم دیکھیں گے جو ہوگا، جو بھی ہوگا۔ تو بہرحال آپ دیکھیں گے کہ جتنا زیادہ آپ اللہ کی بانٹ پہ راضی، تقدیر کے فیصلوں پہ راضی، نعمتوں پہ راضی، خوشیوں میں راضی، اتنا ہی آپ کو ملے گا۔ بس اگر آج کا آپ سیشن ہو رہا ہے، آپ خوش ہیں تو ٹھیک ہے، اور کوئی کہے گا لے ان کو بھی چین نہیں ہے، آج بھی آ گئی، اچھا اب ہمیں پھر بلا لیا، ہاں، تو آپ دیکھیے کہ کسی کے پاس کوئی مجبوری نہیں، آپ کا دل نہیں کرتا آپ ابھی بند کر دیجیے، آپ نہیں سن سکے، آپ نے نہیں سنا، ہو سکتا ہے آپ بعد میں سنیں اور میرے یہ جملے آپ کو بالکل اپنے حسب حال لگے، تو ہر چیز آپ کے لیے نہیں، ہر چیز میرے لیے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ سے راضی ہو۔ کوئی لکھنا چاہیں لکھیے، میرا دل تھا کہ آج بس ہم چھوٹا سی سیشن لیتے ہیں، اور ٹائم کے بارے میں آپ لوگ مکسلر پہ بھی لکھ سکتے ہیں، یوٹیوب پہ بھی لکھ سکتے ہیں، اور فیس بک پہ بھی، جہاں بھی ہیں انشاءاللہ آپ کو ٹیکل کیا جائے گا، اور آپ لوگ اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو ایک ریسیپی بھی دے دیتی ہوں، کچھ گوشت تو بچا ہی ہوگا، بلکہ ابھی تو شروع بھی نہیں ہوا۔ ہاں، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں کھلانے پلانے لبیب بنائے، خوش ہو کے کھلائیں، خوش ہو کے کھائیں، ایسا بنائیں کہ جس کے بعد آپ کو یہ لگے کہ اگلے کے دل میں میرے لیے بھی محبت ہو، دوسرے کے لیے بھی ہو، اور پلس یہ کہ بوجھ نہ بنائیں۔ جو چیز صرف بوجھ بنتی ہے نا، خانہ پوری کی ہوتی ہے نا، وہ خوشی نہیں دیتی۔ تو ریسیپی دے دوں کہ کل دوں؟ اب تو میرے پاس 3 منٹ ہے، اپنے ٹائم کے حساب سے جو میں نے سوچے، میں کل آپ کو ایک ریسیپی دوں گی جو میری فیوریٹ ریسیپی ہے، اور میں جہاں بھی ہوں میں اکثر کوشش کرتی ہوں کہ میں کھلاؤں پلاؤں، اور خاص طور پہ اب عید کا موقع ہے تو کل کے سیشن میں انشاءاللہ ایک ریسیپی شیئر کروں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سے بھی راضی ہو، مجھ سے بھی راضی ہو جائے، ہمیں ایسی کوششیں کرنے کی توفیق دے کہ جو اللہ کو راضی کرنے والی ہوں۔ دیکھیے، رات دیا تو مر دیا، آپ اللہ سے راضی، اللہ آپ سے راضی، آپ اللہ تعالیٰ کو خوش رکھیں، اللہ آپ کو خوش رکھے گا، اور اللہ تعالیٰ تو بہت خوش رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نظر ہمارے اوپر ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، آپ خوشیاں منائیے برکتوں کے ساتھ، کھلائیں تو اطعموا الطعام کی ذیل کے ساتھ، اور اللہ کی محبت میں کھانا کھلانے والے، بوجھل نہیں، دکھی نہیں ہونا، رونا دھونا نہیں ڈالنا۔ اور یہ ٹائم ٹھیک ہے الحمدللہ۔ اگر کوئی ہمیں دیکھ کر حسد کرے تو آپ پہلے سے دعائیں پڑھ کے رکھا کرے، اعوذ بکلمات، اور بسم اللہ الذی، اور معوذتین، سورۃ بقرہ کی آخری دعائیں تھے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بچائیں گے۔ اور دوسری بات ہے کہ ایکسپوجر نہ زیادہ کریں۔ اگر آپ کو فیل ہوتا ہے کہ کسی کو واقعی آپ سے حسد ہوتا ہے تو آپ اس کے سامنے اپنی چیزوں کا، اپنے پیاروں کی محبتوں کا ذکر نہ کریں، ٹھیک ہے؟ تو اس سے یہ ہوگا کہ پھر ان کا دل نہیں زیادہ چلے گا۔ اور یہ جو پروفائل پہ پکچریں لگانی اور کھانے شیئر کرنے، ادھر کی یہ گئے ادھر گئے، یہ کھائے یہ پیا، صرف نیچر نہ دکھانی ہو تو میں خود کبھی بھی اپنی جو بھی چیزیں اس کو کبھی شیئر نہ کروں۔ کل ہم لوگ ایک بہت ہی مزے کی پکنک پہ تھے، پورا دن گزرا، اور مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی ہے نا۔ رات بھی دیکھی، دن بھی دیکھا، دھوپ بھی دیکھی، چھاؤں بھی دیکھی، پہاڑ دیکھے، بکریاں دیکھی، ٹیلے ڈبے دیکھے، راکس دیکھیں، پھر گھاس بھی دیکھی، اور کھانے پکائے بھی، بہت مزہ آیا، انجوائے کیا، اور سب کچھ اللہ کی حدوں میں، مردوں کا الگ، عورتوں بے پردگی بھی نہیں ہوئی، مہندی بھی لگائی ہم نے، اور دھوپ تھی اور چھاؤں بھی تھی، اور 4 پہاڑیوں کے اوپر جا کر نیچے بھی آئے، انجوائے کیا۔ تو اب کیا مطلب ہے کہ یہ نعمت اچھی نہیں ہے؟ تو بس یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خوش رہنے والا بنا دے، اور دوسرے کو خوش بھی رکھیے۔
اپنی خوشی کے لیے دوسروں کو ناراض کرنا یا صرف اپنے آپ کو نہیں میرا یہ موڈ نہیں، میں یہ نہیں چاہتی. دیکھیے قربانی دینے میں بھی بہت خوشی ہے، کمپرومائز میں بھی بہت خوشی ہے، دوسروں کو ساتھ لے کر چلنے میں بھی خوشی ہے. تو جزاکم اللہ خیر. آپ سب سے مل کر مجھے تو خود ہی بہت اچھا لگا ہے، میرا گمان ہے کہ آپ کو بھی اچھا لگا ہوگا. تو پھر ٹائم یہ ٹھیک ہے، تو پھر جو بھی ایڈمنز 19-20 کے ڈفرینس سے کریں گے، ایک ہی سیشن کریں گے ان دنوں میں ہم چاروں دن آگے سے انشاءاللہ. آپ سب کو پتہ ہے، آپ نے نئے کورسز کو دیکھ بھی لیا ہوگا. اپنا نمبر جلدی لگائیے تاکہ آپ رہ نہ جائیں. یہ لکھتی ہیں کہ الحمدللہ استاذہ جی عید کی خوشی ملٹی پلائی ہو گئی اس کو سننے کے بعد. ایمان بوسٹنگ لیسن تھا. اللہ تعالیٰ بلیس کرے، آپ کو بھی کرے، مجھے بھی کرے، اور اس دنیا میں بھی خوش رہیں اور آگے بھی انشاءاللہ خوش رہیں گے. ٹھیک ہے. تو آن لائن کورسز جو نئے آ رہے ہیں، اگر ادھر ایڈمنس کو دکھا دیں اس کا لنک وغیرہ بھی آپ ویب سائٹ سے بھی دیکھ سکتے ہیں. بچوں کا کورس ہے، آپ کے لیے میرے لیے آخرہ سیریز میں سے اب قبر کا بیان ہے، تاکہ کم از کم ہمارے ذہن سے قبر کا ایک خوا تو ختم ہونا. اب جس چیز کو جان لیتے ہیں نا، آپ جانیے کہ اس کے بارے میں آپ کا کانسیپٹ بدل جاتا ہے. تو باقی اور بھی جو کورسز آپ کو پتہ ہی ہے لسٹ پہ لگے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سے مجھ سے راضی ہو جائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.